پہلی چیز ہے تراویح. دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تراویح اور ایک تہجد. تراویح جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، یہ لفظ ہمارے یہاں تو چل جائے گا، ہمارے بھائیوں کے یہاں سے کہاں سے چلتا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے کہ یہ کتاب میں بھی نہیں آیا، سنت میں بھی نہیں آیا، نہ یہ لفظ قرآن میں ہے، نہ یہ لفظ حدیث میں آیا. اس شکل کے ساتھ تو کہیں نہیں ہے. تراویح یہ امت میں معمول بھی ہی ایک لفظ ہے، امت نے اس کو لیا. اس کی وجہ ہے کہ جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو ہر 4 رکعت کے اوپر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں. تو 4 رکعت کے اوپر وہ جو وقفہ استراحت ہوتا ہے، راحت لینے کے لیے جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں. ترویحۃن، راحت حاصل کرنا، تھک جانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا. یہ لفظ جب، اور ہر 4 رکعت پر عربی کا یہ لفظ جب تراویح کے لیے استعمال ہوا تو ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ، پھر 2، پھر 3، تو جب زیادہ ہوا، جمع ہو گیا تو تراویح ہوا. ترویحۃن کی جمع ہوتی ہے تراویح، اس کو تراویح بولتے ہیں. عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، اکیلا ہوتا ہے، اور 2 کو تثنیہ کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دلیل یہیں سے چل رہی ہے، مسائل کو ہم شروع ہی سے سمجھا رہے ہیں، بات سمجھتے رہیں. 2 تثنیہ ہو جاتے ہیں، تو جو اکیلا ہو وہ واحد ہے، 2 ہو جائے تو تثنیہ ہوتا ہے، اور 3 ہو کم سے کم تو جمع ہوتا ہے. کم سے کم 3 ہو تو جمع ہوتا ہے. عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے کم پہ جمع کا لفظ استعمال نہیں کرتے. 3 سے کم 2 ہو تو 2 کے لیے تثنیہ کے اپنے الفاظ ہیں عربی میں. مکہ ایک حرم ہے، مدینہ بھی ایک حرم ہے، یہ دونوں مل کے 2 حرم ہوئے، اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ حرمین بولتے ہیں. یہ تثنیہ ہوا. کیا بولتے ہیں؟ حرمین. یہ تثنیہ ہوا. مقدمے میں ہمیشہ 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک اس طرف کا فریق، ایک اس طرف کا فریق، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فریقین کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت خوب. تراویح میں آپ 4 رکعت پہ بیٹھے، یہ ترویحۃن ہوا. 4 رکعت ہو گئی. اگلی 4 پہ بیٹھے، جب 8 ہوئی تو یہ کیا ہوا؟ ترویحتین. کیا ہوا؟ ترویحتین. پھر جب 12 پر آپ بیٹھے تو کم سے کم 12 پہ جب بیٹھیں گے تب کیا ہوگا؟ تراویح ہوگا. جو 8 پہ تراویح لگا رہا ہے وہ عربی کے قاعدے سے بھی جاہل ہے. اتنے یتیم ہوتے ہیں بیچارے، بولے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں. عربی زبان کا استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں میں. خیر، تو تراویح کے سلسلے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. تراویح کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تراویح کی سنت کا، اس کی مشروعیت کا انکار کر دے، یہ کہے کہ میں تراویح کی مشروعیت کا سرے سے انکار کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں لکھا کہ منکرھا مبتدع ضال مردود الشہادتی. ایسا آدمی گمراہ ہے، بدعتی ہے، اور ایسے آدمی کی شہادت اور گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ مسئلہ ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض علماء جن کو صلح کل ہونے کا بڑا وہ ہوتا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب کیا ہے، امت اس وقت اختلاف کی متحمل نہیں. سچ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امت اختلاف کی متحمل نہیں اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر بات آئے صحابہ پر،
بات آئے حضرت عمر پر، بات آئے حضرت عثمان پر، اور لوگ یہ کہیں کہ یہ تو فلانے کی بدعت ہے، یہ فلانے کی بدعت ہے، یہ بدعت عمری ہے، وہ بدعت عثمانی ہے، تو صاحب ایسا اختلاف اور ایسا اتحاد سب کنارے ہیں. ہم سے یہ اتحاد ہونے والا نہیں اس بنیاد پر کہ آپ کہیں کہ حضرت عمر نے بدعت جاری کی اور میں مان لوں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. مجھ سے نہیں. ایسے ہی ایک پمفلٹ دیکھا ہم نے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ بھی تراویح کے مسنون ہونے کے قائل. تحتاوی علی مراق الفلاح میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التراویح سنت لا یجوز ترکها، تراویح سنت ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. عجیب بے وقوف لوگ ہیں. جس آدمی نے 83,000 مسائل لکھوائے ہوں وہ تراویح کا مسئلہ چھوڑ دے گا؟ بس امت کو بیوقوف بنانے کے لیے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیجئے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. بہت افسوسناک کیفیت ہے. جس طرح کے سوالات من چاہے وہ بنا کے لے کے آتے ہیں، اس سے بہت دکھ ہوتا ہے. جواب صرف اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھئی ہم نے جو کیا، ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. نہیں، آپ ایک طریقہ مستقیمہ کے اوپر ہو، جمے رہو. مجھ سے ایک مرتبہ ایک صاحب بہت سخت دل تھے، کہنے لگے کہ ایسی تراویح پڑھ کے تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جہاں حضرت عمر جائیں گے وہیں میں بھی جاؤں گا. سیدھا سا جواب. کیا کریں گے اب اس کے بعد؟ جیسا سوال وہ کرتے ہیں ویسا جواب دینا پڑتا. امت کا اتفاق ہے کہ تراویح سنت ہے. جو تراویح کے سنت کا انکار کرے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس امت کے اندر صرف ایک فرقہ ہے جو تراویح کے مسنون ہونے کا انکار کرتا ہے، اور وہ ہے رافضی. روافض تراویح کے سنت ہونے کے انکاری ہیں. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تراویح کے 20 رکعت کے اوپر عملاً اجماع ہے. تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اس کے اوپر عملاً اجماع ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے اوپر عملاً اجماع ہے، اس کے کوئی خلاف نہیں ہے، اس کے کوئی خلاف نہیں ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ تراویح پر عملاً اجماع ہے 20 رکعت پر. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو آپ کا اجماع تو ٹوٹ گیا. تو اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تراویح کے اوپر اجماع ہے کہ تراویح سنت ہے، تب تو تم نے یہ نہیں کہا کہ رافضیوں نے اس کا انکار کیا تو تراویح کے سنت ہونے پہ اجماع کہاں سے ہوا. تب تو تم نے مان لیا تھا. تو اگر رافضیوں کے انکار کرنے سے تراویح کے مسنون ہونے کا اجماع نہیں ٹوٹا تو تمہارے انکار کرنے سے 20 رکعت کے اجماع کہاں سے ٹوٹ جائے گا؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کے انکار سے 20 رکعت کا اجماع نہیں ٹوٹتا؟ اس کی وجہ اس لیے کہ جو آدمی تراویح کی تعریف میں ہمارے ساتھ شریک ہی نہ ہو، وہ تراویح کی عدد رکعات میں اختلاف کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو سرے سے تعریف میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو آدمی تراویح کی تعریف میں ہمارے ساتھ نہ ہو، وہ آدمی رکعات پہ بحث کرے تو ہم اس سے کیا بحث کریں گے؟ اس کی بحث کس معنی میں؟ غیر مقلدین تراویح کی تعریف میں امت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ تراویح کی الگ تعریف کرتے ہیں. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.